السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیو، آج سب سے پہلے ہم 6 کومنٹس کا جواب دیں گے۔ ایک اور نیک ہونے پر جو کومنٹ آیا ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا، نام کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد موہن بھاگوت کی ویڈیو اور مفتی شمائل کی ویڈیو جو آپ کو حیران کر سکتی ہے۔ موہن بھاگوت نے آخر اسلام کے لیے اتنی بڑی خوشخبری دے دی ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہر مسلمان خوش ہو جائے گا، جبکہ یہ مسلمانوں کے دشمن کہے جاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کہے جاتے ہیں۔ آخر ایسی کون سی بات کہی دی میرے دوستو؟ اگر معلوم ہے تو بھی اور نہیں معلوم ہے تو بھی آپ کو باقی رہنا ہے تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور مفتی شمائل کو لے کر جو ویڈیو ہم دکھانے والے ہیں کہ وہ کس عورت سے گلے مل رہے ہیں، بہت بڑی کنفیوزنگ کریٹ ہو چکی ہے۔ 4 لوگ میرے گھر میں کنفیوز ہو گئے مجھ کو لے کر، جس کی سچائی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں پھر بھی آپ کو رکنا کیوں ہے معلوم ہے؟ تاکہ بہت لوگ جو کنفیوز ہوں گے کنفیوزنگ دور ہو جائے میرے ویڈیو کے مادھیم سے۔ ہاں میرے عزیزو، اور تیسرا میں یہ بتانے والا ہوں کہ اگر میری حکومت ہوتی تو میں ممبر سے بیٹھ کر مسلکی جھگڑے کرنے والوں کا کیا انجام کرتا، ہاں میرے عزیزو ان کے ساتھ میں کیا برتاؤ کرتا، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ آپ کو باقی رہنا ہے، اس لیے کہ آپ مستقل دیکھ رہا ہوں کہ اچھے کامنٹس آتے جا رہے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہم لوگ ادا کر رہے ہیں کہ ایسی بھی بات کرنے والا کوئی کسی چینل کے مادھیم سے آیا ہے جس کی خوشی لوگ ظاہر کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے دل میں کہیں سے بھی کوئی خرابی ہو تو اس خرابی کو نکال کر پھینک دو اور جڑو اس چینل سے اور اٹھاؤ اس راستے پر قدم کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اور ایک کر کے رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ فکروں پر ہے، گمان پر ہے۔ ہاں میرے عزیزو، آئیے سب سے پہلے ہم اس 6 کومنٹس کا جواب دے دیں۔ ہاں آخر میں ایک بات اور رہ گئی کہ بچیاں جو سسرال جانے سے پہلے ڈرتی ہیں، گھبراتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو رویہ کرتے ہیں سسرال والے، وہ جو برتاؤ کرتے ہیں سسرال والے، اس کے متعلق کچھ ایسی میٹھی باتیں میں آپ تک پہنچاؤں گا جس سے سسرال والوں کا دل نرم ہو جائے گا، موم ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، بس آپ کو تھوڑی دیر باقی رہنا ہے، ایک بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتانا یہ ہے سب سے پہلے کومنٹس کے تعلق سے، اس کے بعد موہن بھاگوت کی ویڈیو پر تو آپ کو باقی رہنا ہی پڑے گا، تو وہ آئے ہو تو ٹائم تو لگے گا۔ ہم صبح سے محنت کرتے ہیں، رات سے ہی بلکہ دماغ میں آنے لگتا ہے کہ کیا ڈالنا ہے، کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ تو آپ کا یہ 10 سے 15 منٹ میرے عزیزو میری قربانی کے مقابلے میں بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن میں بہت زیادہ سمجھوں گا، اس لیے کہ 10-15 منٹ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ سب سے پہلے میں وکیل احمد کا کمنٹ کا جواب دے دوں۔ میرے دوستو کمنٹ کوئی آپ کو میں یہاں دکھاؤں گا بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ٹائم سے مجھے انتظار تھا کہ کوئی اس طرح کی ویڈیو بنائے، کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے۔ میرے روم میں، اب روم ہو سکتا ہے روئے میں خوشی پہنچ رہی ہے جو قدم آپ نے اٹھایا ہے۔ میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے ان کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے مقصد میں ان کو کامیاب کرے اور جائز تمناؤں کو ان کی پوری کرے، اور اس مدعے میں یعنی جو مدعا لے کے میں اٹھا ہوں اس میں جڑنے والا بنائے اور سپورٹ کرنے والا بنائے اور ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ اب دوسرا یہ رفیق النساء، یہی میری بھی رائے ہے، بہت زبردست، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ بہت اچھا ٹاپک، وقت کے لحاظ سے بہت اہم بات آپ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا رفیق النساء ہیں، اللہ رب العزت ان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے اور ہمیشہ سلامت رکھے۔ وسیم انصاری، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو، اللہ تمام انہی لوگوں کو اس طریقے سے تمام مسلمانوں کو نیک اور ایک بنائے، جڑنے والا بنائے۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے، ماشاءاللہ یہ سپورٹ ایک طرح سے کہا جائے گا۔ اب تیسرا کومنٹ یہ ہے انور صابری ملک، بے شک آپ کی بات صحیح ہے، ہمارا انتشار ہی ہمارا نقصان بن چکا ہے۔ یعنی جو بھی مسلمانوں کے لیے جو تکلیفیں، جو اذیتیں، جو موب لنچنگ یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنے حالات میں گھرا ہوا ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے جو ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، ایک دوسرے سے کٹ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا بھی ایک بڑا خامیازہ مسلمانوں کو بھوگنا پڑ رہا ہے، جس کے ذمہ دار خاص طور سے علماء کرام ہیں، خاص طور سے، اس کے بعد سارے مسلمان ہیں لیکن خاص طور سے علماء کرام ہیں۔ اور جو آگے بات آ رہی ہے کہ اگر میری حکومت ہوتی تو میں کیا کرتا،
ان لوگوں کے ساتھ. ہاں میرے عزیزوں، ان کی قدردانی کرتے ہوئے میں یہ بتاؤں گا کہ میں کیا کرتا. ابھی ظلم تھوڑی کرنا ہے مجھے ان کے ساتھ، لیکن میں کیا کرتا. اب چوتھا کمنٹ ہے نظم الحق. سوئے ہوئے کو نہ تو اللہ سمجھ کر سجدہ کرنا ہے، نہ لیٹے ہوئے کو غیر اللہ سمجھ کے سجدہ کرنا. اس لیے کہ سجدہ تو صرف اللہ کا ہے، یعنی کوئی بھی مسلمان یہ سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا. تو اسی پر تو میری کل بات ہوئی تھی کہ میں یہی تو کلیئر کر رہا تھا کہ بھائی سجدہ کرنے والوں کو یہ مت بولو کہ آپ جو ہے مورتی کے سامنے سجدہ کرنے کے برابر ہیں اور آپ قبر پجوا ہیں، آپ قبر کی پرستش کر رہے ہیں، بلکہ تعظیمی سجدہ وہ کر رہا ہے. اگرچہ کوئی کرتا ہے، یہ بھی میں نے کہا تھا، اگرچہ کوئی کرتا ہے تو پھر اس کا انجام وہ سمجھے کہ وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا. اگر اللہ رب العزت کی طاقت و قوت کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی اگر اس نے یہ احساس کر لیا کہ سب کچھ تو اللہ کرتے ہیں، لیکن ایک ذرے کے بنانے میں یہ بزرگ جو ہے اللہ کی مدد نہیں لیں گے ایک ذرے کے بنانے میں، تب تو ظاہر سے بات وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. یہ بات میں کلیئر کرتا جا رہا ہوں اور بڑی تیزی سے یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں کہ وہ لوگ قبر کا بھی سجدہ، تعظیمی سجدہ بھی نہ کریں. اس میں خطرے پائے جا سکتے ہیں، لیکن فتویٰ وہ نہیں لگے گا جو لوگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب پانچواں کمنٹ ہے فیضان بھائی چاہے بدگمان فیضان بھائی نے کمنٹ کیا ہے اگر ہم لوگ چاہیں اگر اپنے آپس کی بدگمانی ختم ہو جائے تو اور کچھ نرمی اختیار کی جائے ایک دوسرے کے لیے. میرے دوستوں موہن بھاگوت کی ویڈیو بس میں دکھانے والے پانچواں کمنٹ پورا ہونے والا ہے. کچھ نرمی اختیار کی جائے، اگر آپس میں بات چیت کے انداز میں سختی کا معاملہ ختم کیا جائے، بہت بڑی بات بن سکتی ہے جو بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو. اس میں جو آپ جڑے ہیں نا، ایک بڑا کام آپ کرنے اٹھے ہیں. دو لوگوں کو آپس میں ملا دینا، اس کی عبادت کے بارے میں آپ حدیث کے اندر جا کے معلوم کرو جا کے. مجھے لگتا ہے اگر یہ نرمی اختیار کی جائے فیضان بھائی کی طرف سے ہے تو یہ ممکن ہے کہ لوگ ایک ہو سکتے ہیں. اپنے مسلک پر رہتے ہوئے سب سے مل جل کے رہنا ہے. جیسے بہت سے عام مسلمان جو بہت زیادہ تعلیم نہیں رکھتے، مفتیان کرام نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، تو وہ دیکھتا ہوں میں کہ وہ دوسرے مسلک کے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیرم کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے. اب علماء کرام کو قدم اٹھانا پڑے گا، نہیں تو یاد رکھنا میرے دوستو بہت بھینکر انجام ہونے والا ہے ہم لوگوں کا. اس بیسک پر اللہ کی یہاں پوچھ ہونے والی ہے. حالانکہ میں 6 کمنٹ بتا چکا ہوں لیکن 5 ہیں، یہاں سے ایک گنتی کرتے. ایک پہلے وکیل بھائی کا جو بتایا ہوں اس کو لے کے 6 ہو چکا ہے. اب آئیے موہن بھاگوت کی اس ویڈیو کو دیکھیے میرے دوستو. آپ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ باقی ہیں، میں نے کہا نا کہ کل رات سے لے کے ابھی تک میں تھوڑا سا گیپ کر کے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کیا بولنا ہے. موہن بھاگوت کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد وہ بات ضرور سن کر جانا کہ اگر میری حکومت ہوتی تو کیا کرتا. مفتی شمائل نے کس عورت کو گلے لگایا؟ بھائی پہلے دن اسلام بھارت میں آیا تب سے آج تک اسلام یہاں ہے اور رہے گا. یہ میں نے بھی پچھلے بار بھی کہا تھا، اسلام نہیں رہے گا ایسے سوچنے والا ہندو سوچ کا نہیں. آپ نے کھلے طور پر سن لیا کہ موہن بھاگوت جی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مذہب اسلام کی. میرے دوستو کہ پہلے دن سے ہندوستان میں اسلام آیا. ایک بڑی بات ہو سکتی ہے اپنے آپ میں، لیکن بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس طرح کو کمنٹ کر دیں کہ ارے یار یہ ایک سیاست ہو سکتی ہے. میرے بھائی اللہ رب العزت نے تو ہمیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے نا. یہاں تک کہ اگر آپ کی فرضی بات سے کوئی جڑ رہا ہے تو موقع پہ وہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اگر کوئی جڑ رہا ہے یعنی اتنی بات سے وہ سچائی کی طرف آ جائے گا، جڑ جائے گا تو ختم ہو جائے گا آپس میں. تو انہوں نے اپنی زبان سے تعریف کی ہے، اس لیے میں نے دکھایا. اور اللہ کے رسول کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اگر 99 برائی کسی کے اندر ایک اچھائی ہو تو اس کو اجاگر کرو، اس کو خوب اچھالو. ہاں میرے عزیزو یہی ہمارے نبی کا فرمان ہے. آپ جا کر یہ فرمان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا جس کی وجہ سے آج ایک بڑی تعداد آپس میں کٹ گئی، ایک دوسرے سے دور ہو گئی. خوبیوں کو تلاشو، خوبیوں کو ڈھونڈو. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی ہے. تو ایک بڑا میسج موہن بھاگوت جی کی طرف سے مجھے بڑی خوشی ہوئی اس کی. اللہ رب العزت ان کو سچے راستے پر چلنے والا بنائے. اب آئیے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے مفتی شمائل صاحب کی کہ کس عورت کو گلے لگا رہے ہیں. بہت بڑی کنفیوزنگ کریٹ تھی. دیکھیے تو میرے دوستو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت
اسٹیشن ہے کوئی غالباً، وہ ادھر سے آ رہے ادھر سے گلے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ ان کی ماں ہے، بہن نہیں ہے، کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے سوائے ماں کے۔ ماں کی تحقیق ہوئی ہے کہ یہ ماں ہے، لیکن دیکھنے میں تھوڑی دیر کے لیے جس کو تحقیق کرنا نہیں آتا وہ کنفیوز ہو رہا تھا میرے بھائی۔ میں ان کی خوبیوں کو دکھایا ہوں، ہاں، کہ یہ کسی ایسی عورت سے نہیں ملے، ان کی خود کی ماں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کیا ماں سے بھی اس طرح ملا جائے گا کہ نہیں ملا جائے گا، یہ آپ علماء کرام سے تحقیق کرو، علماء صاحب تحقیق کریے، لیکن احتیاط زیادہ بہتر ہے۔ اگر بچہ جوان ہو جائے تو ماں سے اس طرح گلے ملنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے میرے دوستو؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ملنا ہی غلط ان کا ہے، بلکہ میں نے کہا کہ احتیاط زیادہ بہتر ہے، چونکہ ہر آدمی کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اب میں، اور اگر ہو سکتا ہے میرے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ میری اصلاح کر دینا، اس لیے کہ اتنا تو بولنے کا حق رکھتا ہوں نا، کہ میں اتنا بھی نہیں بول سکتا ایک بڑے عالم ہے۔ میں نے بولا کیا ہے؟ میں نے صرف ایک کہا کہ لوگ کنفیوز ہو رہے تھے، تو ماں کی وجہ سے لوگ چپ ہو جائیں گے نا کہ یار ماں سے ملے ہیں۔ اکثریت تو یہ جانتی کہ ماں سے مل سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں احتیاط کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، بس اتنی بات ہے میری۔ اور انہوں نے جو کام کیا ہے نا دین کے لیے میرے دوستو، آج تک روزانہ کم و بیش ان کی تعریف میرے گھر میں ہوا کرتی ہے۔ ہاں، جو دین کی مدد کرے گا، کوئی بھی مسلک والا ہو۔ سلمان ازائی صاحب نے جو قربانی دی ہے ہم اس کی بھی سراہنا کرتے ہیں، کہ اتنے موقعوں پر میدان میں آئے ہیں کہ بہت سے مسلک والے اس میں سامنے نہیں آ سکے۔ مفتی شمائل صاحب سامنے آئے، ایسے اہل حدیث کا کوئی مولانا دین کی محنت کر رہا، قربانی دے رہا ہے، تو ہم اس کی بھی سراہنا کریں۔ اسی کو تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اس طرف جو میری آخری بات ہو سکتی ہے، آخری تو نہیں، اگر میری حکومت ہوتی تو کیا کرتا؟ اگر میری حکومت ہوتی تو ممبروں سے بیٹھ کر جو ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں میم سے لگا رہے ہیں، یعنی جیسے ایک بات کی کوئی کمی نکالی، اس کے بعد اس کو ویڈیو بنا کر ڈالا، پھر میم سے لگاتے ہاں 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 ہاں۔ تو میرے دوستو یہ تو اسلام کا مذاق ہوا۔ اسلام اپنے گھر کی کوئی جاگیر تھوڑی ہے، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنے قبیلے کی کوئی جاگیر تھوڑی ہے کہ اسلام کو لے کر آپ اپنا ٹائم پاس کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو یہ غلط ہے۔ کل مفتی سلمان ازاری نے کیا بتایا تھا کہ کسی کے تجسس میں نہ پڑو، کسی کا سراغ نہ لگاؤ، خوبیوں کو لے آؤ سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اگر ایسا ہم کر رہے ہیں، یہ بریلوی مسلک کی طرف سے زیادہ تر ہو رہا ہے اور دیوبندی مسلک کے کچھ لوگ زیادہ تر یہ کام کر رہے ہیں، تو میں ایک بڑا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام ہمارے گھر کی جاگیر نہیں ہے، ہمارے خاندان قبیلے کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ اسلام میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اللہ کے حکم پر پورا کرنا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے میرے عزیزو۔ تو اس میں اپنا کوئی انٹرفیئر نہیں، یعنی اس کا ایک طرح سے مذاق بن رہا ہے، لیکن ہمیں بصیرت حاصل نہیں ہے اور ہم اس کا مذاق بنواتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، تو برائے مہربانی اگر میری حکومت ہوتی تو ان کو جیل میں ڈال دیتا۔ کیوں ڈال دیتا؟ تاکہ ممبروں سے بیٹھ کر اسلام کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس سے انتشار بڑھ رہا ہے، آج تک ممبروں سے اس طرح کے بیانات سے کوئی مسائل حل ہوئے ہمارے؟ آپ ذرا سروے کر کے دیکھ لو، بات اور بڑھتی گئی، نسل در نسل، یعنی یہ ساری چیزیں آگے جا رہی ہیں۔ تو ہم خوبیوں کو بیان کرنے والے بن جائیں نا۔ ایک خوبی اگر کسی کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب اچھالو اس کو، اور میں کیا کر رہا ہوں؟ موہن بھاگوت کے اندر ایک خوبی نظر آئی، تو کیا مسلمان کے اندر خوبی کی بارش ہو سکتی ہے اگر آپ غور کریں تو؟ ہاں، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں میرے دوستو، بس وہ نگاہ چاہیے، وہ نگاہ اللہ رب العزت سے آپ کو مانگنی پڑے گی۔ تو جیل میں اس لیے ڈال دیتا کہ کچھ دن تک جیل میں جب رہتے تو جب تکلیفوں کو برداشت کر سکتے، کوئی سزا نہیں دی جاتی، کوڑے نہیں لگتے، بلکہ جو صرف جیل کے اندر رہتے تاکہ رہتے جو بھی پریشانیاں تو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری حکومت تو ہے نہیں، اگر ہوتی تو میں یہ کام کرتا اور ممبروں سے اس طرح کا پورا بیان ختم کروا دیتا۔ کوئی بھی اگر اس طرح کا بیان دیتا، چاہے مفتی طارق مسعود ہوتے، چاہے وہ مرزا علی ہوتے، چاہے بریلوی مسلک کا کوئی ہوتا، کہ بھائی اس طرح کی بات آپ کو ممبر سے نہیں کرنا ہے، کوئی اجازت آپ کو حاصل نہیں ہے، اس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ بس سیدھی بات اپنے ممبر سے بتائیے، عبادت کا طریقہ، نماز کا طریقہ، حرام حلال کے مسائل قرآن سکھائیے، اللہ کی طرف متوجہ کریے، لوگوں کو ابھاریے۔ لیکن فلاں نے یہ کہا، اس کا جواب اس پہ سے، اس کا جواب اس پہ سے، پھر یہ ایک بڑا انتشار کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے دوستو، کیسی رائے آپ کو لگتی جا رہی ہے میری، آپ کمنٹ میں ضرور جواب دینا۔ اب آخر بات یہ مجھے کرنی ہے، یہ لڑکیاں سسرال جانے سے پہلے
میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آپ کا بہت بہت دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ باقی ہوں گے ابھی تک، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جانے سے پہلے ایک ڈر، ایک سہم ان کے اندر ہوتا ہے کہ میں ایسی جگہ جا رہی ہوں جو میرے لیے پرائی جگہ ہے، اور وہ اکیلی ہوتی ہے، اور گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں 8-10 افراد ہوتے ہیں، تو اگر اس کی جیسے کچھ کمی اس کے اندر رہ جاتی ہے، جیسے کھانے پکانے کا طریقہ اس کا صحیح نہیں ہو پاتا، روٹی صحیح نہیں بنا پاتی، یا اس کی شکل میں کوئی کمی ہے، ناک، آنکھ، زبان، ہونٹ میں اور کلر میں، تو اس کو ایک ڈر رہتا ہے۔ تو وہاں جانے کے بعد جب لوگ دیکھتے ہیں تو بہت سی کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی تخلیق میں دخل دینا ہے۔ آپ دیکھیں کچھ بھی غلط ہے کسی کو شیئر مت کرو، اور گھر والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اکیلی ہے، اپنا گھر چھوڑ کے اس کو جیسے چاہو استعمال کر لو، جیسے چاہو اس کو ڈانٹو، بولو یہ نہیں صحیح، وہ نہیں صحیح، وہ نہیں صحیح۔ تو لڑکی سسرال جانے سے پہلے یہ ایک بڑا صدمہ لیے رہتی ہے، کاش کہ ایسا ہوتا جیسے میں اپنی بچی کو سمجھ رہا ہوں۔ آج ہی میری بچی نے جب یہ کہا کہ روٹی پکا کر دوں، پراٹھا پکا کر دوں، میں نے کہا بالکل جی۔ بولے جیسے اس کے دماغ میں تھا کہ صحیح نہیں پکے گا، مطلب کوئی بات نہیں، روٹی تو رہے گی، پراٹھا تو توڑ کے تب بھی کھانا ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر اس طرح کا گمان سسرال والوں کا ہو جائے تو ہر بیٹی کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روٹی پکانا صحیح نہ سیکھے، لیکن اگر اس طرح کا مزاج ہو جائے کہ چلو یار کوئی بات نہیں، آپس کی بات ہے، پھر اس کو سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ اور بالکل میرے جیسے ایک باپ کی تڑپ ہوتی ہے ایک بیٹی کے لیے کہ اس کی ایک بھی تکلیف باپ کو برداشت نہیں ہوتی، ایک بھی پریشانی برداشت نہیں ہوتی، کاش کے وہاں جو اس کا سسر ہوتا ہے، اس کی ساس ہوتی ہے، اگر وہ ماں باپ بن جاتے میرے دوستو۔ حالانکہ وہ خود اپنی بیٹی کے لیے یہی چاہ رہے ہیں، لیکن یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اگر چاہیں تو کیا یہ نظام تبدیل نہیں ہو سکتا؟ اگر چاہ لیں میرے دوستو، دل سے کامنٹ کرنا، اگر چاہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ طے کر لیا کہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے میں اس کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں جیسے میں اس کو سمجھتا تھا، تو آج کتنا بڑا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک ڈر، ایک کپاہٹ دلوں کے اندر ہوتی ہے لڑکیوں کے میرے دوستو، اور وہ سسرال جانے سے پہلے سہمی رہتی ہیں، ڈری رہتی ہیں۔ اور دہیز وغیرہ کا میٹر تو ایک الگ ہو گیا، اس پر انشاءاللہ ہم دوسری تیسری ویڈیو میں اس طرح کا ٹاپک لائیں گے، جس سے لوگوں کے دل کی صفائی ہو سکے گی، اور آئندہ اس طرح کا قدم اٹھانے سے لوگ رک سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اس کو معاف فرمائے، اور میری اصلاح ضرور کرنے کی کوشش کریں، اور میرے چینل سے تیزی سے جڑنے کی کوشش کریں تاکہ اس طرح کا قدم اٹھا کر ہم کور کر سکیں میرے دوستو جتنا بھی بگاڑ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور میں نے ممبرشپ کے تعلق سے بھی کچھ کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کل تک ہو جائے، اس میں خاص لوگوں کا جو کمنٹ ہوگا، خاص لوگوں کی جو رائے ہوگی، اس پر ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت میری بھی پریشانی دور فرمائے، آپ کی بھی پریشانی دور فرمائے، سارے امت مسلمہ کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، مسلمان کے علاوہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ہر بھائی جو میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، اس کی ہر جائز تمنا کو اللہ رب العزت پورا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔